ہر نبی آیا اپنے اپنے وقت میں اللہ کی توحید پہنچائی، پیغام پہنچایا، مار کھا کھا کے چلا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ میاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اذ قالت امرأۃ عمران سبحان اللہ، رب انی نذرت لک، رب انی نذرت لک۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی، کہتی ہے اذ قالت امرأۃ عمران سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب انی نذرت لک۔ مولا میرے، مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانتی ہوں، میں تیری منت مانتی ہوں، میں تیری منوتی مانتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، رب انی نذرت لک۔ سبحان اللہ، میرے رب، میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی قطب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو، اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ بے شک بے شک، مولا میں اتنی کملی نہیں جو خود مر جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائیں میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، بے شک، سبحان اللہ، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں؟ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک۔ میرے مولا میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے باپ باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ واہ، سبحان اللہ، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ماشاءاللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔ آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔ میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں،
कसम खा के मस्जिद में खड़ा करके अगर पूछूं किसी ने अल्लाह से ये अदा किया, अल्लाह बेटा दे, मैं कुरान पढ़ाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मस्जिद की खिदमत करने के लिए मस्जिद में छोड़ दूंगा, तेरे दरबार का अर्दली बना दूंगा, एलची बना दूंगा, मौला तेरे दर का गुलाम बना दूंगा। फरमाया रब्बी इन्नी नज़रतु लक माफी बतनी, पेट पे हाथ रख के मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है मौला जो कुछ मेरे पेट में है ये तूने ही डाला है, तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी। बेशक बेशक और फिर आगे दुआ करती है। यही अंबिया का तरीका है, यही नबियों का तरीका है, उसके नाम पे कर भी सही और कबूलियत की दुआ भी मांग। इतना कुछ करने के बाद भी कहती अब अगर तू नामंजूर कर दे तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी। माफी बतनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला तू 500 साल की किसी की इबादत रद्द कर दे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं। बेशक बेशक तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारे जान में राज तेरा, मुल्क तेरा, कुदरत तेरी, निजाम तेरा, हर चीज पे इख्तियार तेरा। बेशक फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो मैंने वादा किया, जो मैं जुबान से कह रही हूं, तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है, मेरे दिल के अरमानों को देख भी रहा है, मेरे दिल की हसरतों से वाकिफ है, मेरी तमन्नाओं से वाकिफ है, मेरी आरजुओं से वाकिफ है, मेरे दिल में जो अरमान अंगड़ाइयां ले रहे हैं तू सारी जानता है। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया फलम्मा वक़अत, जब पैदा हुई तो ख्याल था मरियम अलैहिस्सलाम की मां का कि लड़का पैदा होगा, जब पैदा हुई तो लड़की हो गई। क़ालत रब्बी इन्नी, मेरे मौला ये तो बच्ची पैदा हुई। जरा तबीयत में घबराहट आया, इस बच्ची को बैतुल मुक़द्दस में क्या करूंगी, ये वहां झाड़ू कैसे लगाएगी, ये बेपर्द कैसे फिरेगी, ये कैसे अपना दामन बचाएगी। परेशान हुई मरियम अलैहिस्सलाम की मां। आवाज आई वलैसल ज़करु कल उन्सा, मरियम की मां जब तूने इसको मेरे हवाले कर दिया, ये मेरी है, बैतुल मुक़द्दस में मैं इसी की वजह से तो 4 चांद लगाऊंगा, और मैं खुदा ऐलान करता हूं ये हजारों नहीं लाखों मर्दों से बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा करता हूं कि कुरान पढ़ लिया करो कभी। पैदा हुई, घर में चर्चा हुआ कि इसका नाम क्या रखें। आवाज आई वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, अल्लाह फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम अम्मी जान रखेगी, अब्बा जान रखेंगे, दादी रखेगी, नानी रखेगी, इस बच्ची का नाम मैं खुदा खुद रखूंगा। रख दिया मैंने, इसको भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं, इसकी औलाद को भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ सियानी हो गई, क़ुरूबुल बलूग हो गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर खालू हैं, मसर लगते हैं रिश्ते में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने ये ना सोचा कि चलो ये लड़की क्या करेगी वहां, कोई और अल्लाह लड़का कभी देगा फिर देखी जाएगी। वादा तो है पर वादे के मुताबिक लड़का तो ना हुआ ना। हम लोग भी मन्नत मानने में देर नहीं लगाते, मुसीबत आती है परेशानी में मन्नत जरूर मान लेते हैं पर पूरा कौन करे। वो एक आदमी रियासत भागलपुर के इलाके में खजूर बहुत लंबी थी, ऊपर चढ़ गया खजूरें उतारने, कमर में रस्सा डालकर, कमंद जिसे कहते हैं, ऊपर ही वो रस्सा टूट गया। जमीन की तरफ झांक के देखा तो जहन्नुम दिखाई दिया। तो कहने लगा या अल्लाह खैरियत से नीचे उतर जाऊं, 100 रुपया तेरे नाम पे सदका करूंगा।
تھوڑا سا نیچے اترا زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا، اور تھوڑا سا نیچے کو آیا کہنے لگا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا، جب بالکل زمین پہ آ کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے۔ یہاں یہی حال ہے، اللہ کے نام کی اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں، اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے، فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا۔ بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں، میں آخیا نا ہی داتا دی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا، زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی، ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب سبحان اللہ سبحان اللہ وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، سمو نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے، بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں، 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں، آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا، وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں، یہ کہاں انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں، خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے او اللہ کے نبی او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے۔ مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی۔ 120 سال زکریا علیہ السلام کی اور گھر والی کی عمر 4 کم 100 سال۔ اللہ اللہ، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیتا ہوں، زکریا علیہ السلام کبھی کسی قبر پہ نہیں گیا، 120 سال میں کبھی کہیں پوجا کرنے نہیں گیا۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی تھڑک گئی کہ اگر تو بے موسم پھل، بغیر فصل کے فروٹ پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو عمر تو میری بھی چلی گئی، میری بیوی کی بھی چلی گئی،
اللہ کے پاک پیغمبر نے وہیں کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، سبحان اللہ سبحان پھیلائی اس کے سامنے۔ قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ سبحان اللہ میرے مولا اگر مریم علیہ السلام کو بغیر موسمی پھل مل سکتی ہیں، موسم میری بھی گزر گئی، جوانی گھر والی کی گزر گئی۔ سورت مریم کے شروع میں ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ مولا میرے بال سفید ہو گئے، کمزوری میں سر ہلنے لگا، میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا، جوانی چلی گئی، ہاتھ پیر میرے ہلنے لگ گئے، بیوی کی عمر بیت گئی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، میں بھی بوڑھا، گھر والی بھی بوڑھی، پر میرے رب تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک ہم ختم ہو گئے، تیری قدرت ختم نہیں ہو سکتی۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میں تیری حضور میں جھولی پھیلاتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے خیرات مانگتا ہوں، میں اپنے دل کا ارمان مانگتا ہوں، اپنے دل کی حسرت مانگتا ہوں، میں اپنی تمنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری بھی جھولی بھر دے۔ اس کے یہاں کیا دیر تھی، 120 سال تو دیا نہیں، اور آج اس موقع پہ جو اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی اور مولا سے جو مانگا، فوراً آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ سبحان اللہ لو جاؤ پھر، جب تم نے ہماری حضور میں جھولی پھیلا دی اور میری قدرت کا واسطہ دے کر کے مانگا، جاؤ میں نے تجھے بیٹا دے دیا، جا میں نے تجھے اولاد عطا کر دی۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مبارک ہو۔ بیوی کہنے لگی کائے کی؟ انہوں نے کہا اپنے کو اللہ بچہ دے گا۔ قرآن کریم میں ہے، عورتوں کی عادت ہے جب تعجب کی کوئی بات سنے نا تو منہ پہ یوں کرتی ہے، منہ پہ یوں کرتی ہے، تعجب کی کوئی بات ہو تو عورت منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے یوں۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی اب ہوں اب ملے گا، تجھے کسی نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں، ویسے کیسے نے نہیں کہا، وہ اس نے کہا ہے جو سب کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میاں نے فرمایا دے گا۔ وہ کہنے لگی منہ میں میرے دانت نہیں رہے، پیٹ میں میری آنتیں صحیح نہیں رہی، کھانس کھانس کے بولی ہو جاتی ہوں، نہ کھانا ہضم نہ پینا ہضم، بڑھیپے میں سر سفید ہو گیا، سب کچھ گزر گیا۔ اب فرمایا قدرت یوں ہی تو کہتی ہے کہ جب کوئی کچھ نہ کر سکے میں اس وقت کر کے دکھاؤں بے گا۔ شک بے شک سبحان اللہ چلو بیوی بھی خوش ہو گئی، نبی کی بات پر یقین کرتی تھی۔ پھر آواز آئی زکریا چلو تیری بیوی کو شاید دلہ یقین آئے، ہم اس بچے کا نام بھی بتاتے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ ہم نے اس بچے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ اللہ نے بچہ دے دیا، پیغمبر بن کر آیا، نبی رسول بن کر آیا، پیغمبر کا بیٹا ہے۔ مریم علیہ السلام پہاڑوں میں رہتی تھی، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے۔ نبی رسول بن کر آیا، پیغمبر کا بیٹا ہے۔ مریم علیہ السلام پہاڑوں میں رہتی تھی، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے۔ ایک پہاڑ کے آڑ میں جا کر پانی ساتھ لے گئی، وہاں بیٹھ کے غسل کرنے لگی۔ کیا کیا چیزیں میں تمہیں سمجھاؤں، حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر اب اور چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی. یہ بھی تو قدرت کا نظام ہے نا کہ حضور کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہے؟ اس لیے نام وہ رکھا نبی کے باپ کا، اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے خون سے نبی پیدا ہوگا، اس لیے تم میرے نبی کو کچھ اور نہ کہنا. نبی کی ماں کا نام آمنہ اللہ نے رکھا، اس لیے اس گھر سے قیامت تک کے لیے امن آئے گا. تم نے ان چیزوں کو کیوں سوچنا؟ تمہیں تو اس سے فرصت نہیں ہے. کبھی بی ڈی کا الیکشن آ گیا، کبھی چیئرمین کا الیکشن آ گیا، کبھی ایم ایل اے کا، کبھی صوبے کا. کل پرسوں پھر کئی لوگ آئے دعا کر دے فلانا چیئرمین بن جائے. میں نے کہا یہ دعا کا کام نہیں ہے، یہ بدماشی کا کام ہے. جتنی زیادہ بدماشی کرو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے. بیچارے آ جاتے ہیں نا کبھی عقیدہ کر کے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پردہ کر کے نہانے بیٹھی، غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کے بیٹھ گئی. یوں جو ارادہ کیا غسل کرنے کا، پانی اوپر ڈالنے کا، دیکھتی کیا ہے ایک سامنے سے آدمی آ رہا ہے. آدمی آ رہا ہے تیزی سے اور آ کر بالکل قریب کھڑا ہو گیا. مریم علیہ السلام جس کی بتاؤ ماں ایسی تھی، بیٹی کیسی ہوگی؟ جان نکل گئی مریم علیہ السلام کی، حیا کے مارے، غیرت کے مارے. اب کیا بنے گی؟ اذن تبدت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. میں نے جبریل کو مرد بنا کر کے بھیجا، آدمی کی شکل میں بھیجا. مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. ادھر مریم علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا. سیانی عورت کا کام ہوتا ہے. کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او آنے والے، او جڑے، او مردی، او اللہ والے، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں. تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں، تیری چھیڑ خانی سے پناہ مانگتی ہوں، تیری شرارتوں سے پناہ مانگتی ہوں، تیری بدنیتی سے پناہ مانگتی ہوں، تیری حرکتوں سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اپنے رب کی اوٹ مانگتی ہوں، اسی کی پناہ میں آتی ہوں. منک ان کنت تقیا. اور ویسے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. سمجھدار عورتیں اگر کہیں اس طریقے سے راستے میں پھنس جائے تو وہ یوں ہی کہا کرتی ہے تو شریفاں دا پتر معلوم ہوندا ہے. تو آپ بھی شریف ہے، تیرا پیو بھی شریف ہے، تیرا دادا بھی شریف ہے، کسی شریف خاندان دا پتر معلوم ہوندا ہے. پترا او دا مطلب یہ ہوندا کہ تو مینوں غیر نظر نہ تکی، بنا بھی رب کی مانگی. کسی کو نہیں پکارا مریم علیہ السلام نے. کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی پیر، کوئی پیغمبر آ کر میری یہاں پہاڑ میں حفاظت کر ہی نہیں سکتا. حضرت مریم جانتی تھی سب اس کے محتاج ہیں، میرا کوئی نہیں سنبھالا دے سکتا. فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، میں رب کی پناہ مانگتی ہوں. ادھر سے وہ مرد بول اٹھا اور کہنے لگا مریم ڈرنا، خوف نہ کر، پریشان نہ ہو، عزت کے معاملے میں ڈرنا، آبرو کے معاملے میں ڈرنا، اپنی جوانی کے بارے میں ڈرنا، اپنے حسن کے بارے میں ڈرنا، اپنے جمال کے بارے میں خوف نہ کھا. قال انما انا رسول ربک. اے مریم میں جڑا نہیں، میں مرد نہیں، میں بندہ نہیں، میں انسان نہیں،
آدمی نہیں کیوں ڈرتی ہو؟ ڈر نہ کر، خوف نہ کر، انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ فرشتہ ہے؟ جی ہاں میں فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ کیوں آیا؟ تیرا کیا کام یہاں؟ میں نہانے بیٹھی ہوں، تو کیوں آیا؟ کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں، اسے بھی یہ پتہ نہیں یہ آنے والا کون ہے۔ یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو۔ آمین۔ کہتے ہیں جی قبر پہ چڑا بیٹھ جائے یا چڑی بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری قبر پہ چڑا بیٹھا یا چڑی بیٹھی۔ بلے ہو تیرے شیرا، مرن دے بعد بھی سنجھاڑن تو نہیں آتا، اجے بھی پتہ کر لیندا میری قبر تے بندہ کھڑا یا عورت کھڑی ہے۔ میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا، جان کر پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بوڑھی عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ اگر جوان عورت نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جوان نو پہ جانے لیا جائے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کون ان کو سمجھائے؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی۔ اچھا، فرمانے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی پناہ، میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا۔ وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں، اللہ الصمد، اس کی بے نیاز ذات، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا۔ قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے۔ اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے، منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا۔ اس کی مرضی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے، غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا، کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک
درمیان میں جتنے مرد آئے جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے 100 آئے جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے، قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مر کے گھر نہیں جانے کو دل کرتا۔ کیا بتاؤں کسی کو جا کر، کیا کہوں؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے، اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے۔ کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے، میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں، کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں، مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں۔ سارے ہی روتے رہے، بابا بلے شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر، ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ؟ فرماتے ہیں علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالوں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہوون مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی۔
मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, पहाड़ में बैठी है, रो रही है, जमीन फट जाए, मुझे निगल जाए, मुझे लुकमा बना कर ले जाए, ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े, कोई जानवर दरिंदा के मुझे खा जाए, मैं कहां जाऊं। फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़ला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। मौला मेरी मौत आ जाए, मैं भूल जाऊं लोगों को, मेरा हाल अच्छा नहीं रहा। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने का दर्द हो गया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, और ओट में चली गई और पहाड़ में चली गई, कोई न देखे, कोई न देखे। इलाही किसको बुलाऊं, दाई कोई नहीं, औरत पास कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, करीब का नहीं, दूर का नहीं। मौला आवाज आती है, मरियम घबराना, ये सारा निजाम मेरे जिम्मे है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा निजाम मेरे जिम्मे है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अपनी तकदीस की मारी, क्योंकि इबादत गुजार माई थी, फिर भी शर्म की मारी ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी है। प्यास लग गई, भूख लग गई, मौला कहाँ जाऊं, पानी यहाँ कहाँ है, चला मेरे से नहीं जाता, हिला नहीं जाता मेरे से, खाने का पास कुछ नहीं है, पीने का कुछ नहीं है। फरमाया मेरी बंदी मरियम, जो ज़ात बगैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है और दाइयों के बगैर, डॉक्टर और नर्सों के बगैर पैदा कर सकता है, वो तेरे यहाँ बैठे बैठे तेरे खाने पीने का इंतजाम भी कर सकता है। मौला कैसे करेगा? तवज्जो करो, आखिरी बात है, मज़मून तो बड़ा तवील है, इसलिए मैंने इस 25 दिसंबर की मुनासबत से ईसाइयों के नज़दीक आज का दिन यौम ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, खाऊं क्या, पीऊं क्या, कहां से लाऊं। दुनिया का दस्तूर है, जब पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, दीवार या दरख्त कोई चीज होती है तो उसको पकड़ता है आदमी, सहारा लेता है। वहां खजूर का एक टुंड खड़ा था, सूखा, न पानी, न पात, न पत्ता, न खजूर लेना न देना, यूं पकड़ रखा है मरियम अलैहिस्सलाम ने। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए। फरमाया मरियम तू मेरी खुदाई को अभी नहीं समझी, तू इस खजूर के दरख्त को जरा हिला तो सही, इसे हरकत तो दे, इलाही क्या होगा, ये तो सूखा है। फरमाया जो बगैर बाप के बच्चे दे सकता है, जो बगैर नर्सों के पैदा कर सकता है, वो इस सूखी खजूर को हरा करके तेरे खाने का इंतजाम कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सेकंड में वो खजूरों का दरख्त हरा भरा हो गया, देर नहीं लगी, पक्की पक्की खजूरें मरियम अलैहिस्सलाम की झोली में पट 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 यूं गिर रही हैं, यूं उठा उठा कर खाने लगी। फिर सोचती है मौला प्यास तो पहले भी थी, खजूरें खाकर और प्यास लग गई। फरमाया देर क्या है, इस पत्थर पे जरा यूं यूं उंगली तो कर। मरियम अलैहिस्सलाम ने यूं उंगली करी, वहीं से पानी का चश्मा उबल पड़ा। सुभान अल्लाह। लोगो तुम्हें मैं कुरान की क्या क्या बातें बताऊं। बेटे को माँ कहेगी बेटा खा ले, बेटा पी ले, खामिन को बीवी कहेगी खा लीजिए पी लीजिए, बाप को बेटी कहेगी, बहन अपने भाई को कहेगी, रिश्तेदार रिश्तेदारों को कहेंगे मरियम मुबारक हो, तुझे खुदा कहता है फकुली वशरीबी वकर्री आईना, मेरी मरियम खा भी और पी भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजूरें खा रही है, पानी पी रही है। जब पेट भर गया ना, यूं ईसा अलैहिस्सलाम को घूर घूर के देखती है, कहां से आ गया, कैसे आ गया, मैं तेरा क्या करूंगी, क्या होगा। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, बाज मर्तबा वो कड़वी आंखों से देखना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह भी तो देख रहा था ना, पर मैं मरियम कड़वी आंखों से इसको ना देख।
فکلی واشربی واشربی بی وقری عینا، کھجوریں کھا پانی پی، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، او میرے رب کھجوریں بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، اس کو میں ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھوں؟ لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے مہرا ماریں گے، لوگ مجھے پریشان کریں گے، ولیوں کو بدنام کریں گے، اللہ والوں کو بدنام کریں گے، اللہ کے نام لینے والوں کو گالیاں دیں گے، اللہ کے نام لینے والوں سے بدزن ہو جائیں گے۔ لیکن رب بھی رب ہے نا، اللہ بھی اللہ ہے۔ فرمایا میں نے یہ اس لیے تھوڑا ہی دیا ہے کہ تو کھجوریں کھاتی رہ اور پانی پیتی رہ اور پہاڑوں میں بیٹھی رہ، اور اس کو لے کے دنیا میں آؤ، نیچے اترو پہاڑ سے، نیچے، ہاں نیچے اترو۔ یا اللہ، یہی تو ڈر ہے، یہی تو غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے، میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤں گی، کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے نکل جا میری امت سے، تو بدکار ہے، تو بدماش ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جلدی کر نیچے اترو۔ یا اللہ میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی؟ فرمایا فَإِنَّمَا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو نیچے لے کے گود میں چلی آ، جو تجھ سے بات کرے تو کہہ دینا میرا بولنے کا روزہ ہے، تو بولیو ہی نہ، تجھے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا اللہ میں کلام نہیں کروں گی تو اور کون؟ فرمایا ہم کلام کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب ہم دیں گے، تو کیوں دے؟ تو کہہ دے میں نے تو نظر مان رکھی ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اب آئی مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر نیچے قوم میں، اللہ کا حکم تھا نا، اس زمانے کی اگر کوئی نعوذ باللہ ہوتی اصل تو ایسی وہی پھینک پھانک کے کہتی چلو جی میں اگر یہ شکر ہے پہاڑوں میں پیدا ہو گیا، یہی پھینک دیتی ہوں اس کو۔ گود میں اٹھا کر آئی ہے نیچے، قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ تمہارا بھی یہی حال ہے نا، برا نہ ماننا، اگر کسی مولوی سے کسی اللہ والے سے غلطی ہو جائے پورے ملک میں ہائے ہائے، اور خود رات دن خنزیر کھاتے پھرو، کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی بدماشی میں گزار دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، تاکہ سب کو نظر آئے۔ ساری قوم کھڑی تھی، مریم علیہ السلام پہلے بھی اونچی کھڑی تھی، اس کو یہاں منڈے پہ بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور یوں خطیب بن کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ، میری ماں کو الزام لگانے والوں، میری ماں کو تہمت لگانے والوں، میری ماں کو پریشان کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں نبی بن کر آیا، میں برکتیں ساتھ لے کر آیا، میں اپنی ماں کی جھولی میں کلام کرنے آیا، میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ۔ 3 دن کے بچے نے جو تقریر کی، 16ویں سپارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا آخری حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر کی تقریر ہے۔ قربان جاؤں اس بے نیاز کی بے نیازی پہ، وہ بغیر باپ کے بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اللہ میاں کو؟ باپ کوئی تھڑ گئے تھے، کم ہو گئے تھے باپ؟ نہیں، اللہ نے جان کر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، لوگو
میں بغیر باپ کے پیدا کر کے تاج نبوت اڑا سکتا ہوں. بے شک میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کروں گا, نبوت عطا کروں گا. یا اللہ اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ اور نبیوں کی تو ماں بھی تھی, باپ بھی تھے. توجہ, آخری بات ہے, اور نبیوں کی ماں بھی ہیں, دائی بھی ہیں, باپ بھی ہیں, اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس نبی کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دلانی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کالی کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان کرانا ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تاکہ میرے محبوب کی آمد کا اتنا ڈنکا بجائے, اتنا ڈنکا بجائے اور سب کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی اچھی بات, سچی بات کہہ رہا ہے, اس لیے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اس کو بنایا ہے. یعنی یہ بھی پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا, فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا, دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا, آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا, جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دنیا ہی میں برباد اور ذلیل ذلت کی موت مرے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.